حبیب کبریا تم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، اور ہم نے آپ کی خاطر اور ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ محنت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے۔ دیکھیے یہ سورت مکی ہے، اور اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ ضحیٰ، اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی تھیں اور آپ کو عطا کی تھیں۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر بھی کچھ خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں نعمتوں کی دو قسم ہوتی ہیں۔ ایک نعمت ہوتی ہے ظاہری، جس کو دوسرے لوگ بھی پہچان لیتے ہیں۔ ایک نعمت ہوتی ہے باطنی، جس کو دوسرے لوگ نہیں پہچان پاتے۔ تو پچھلی صورت کے اندر ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور اس صورت کے اندر یعنی سورہ الم نشرح کے اندر باطنی نعمتوں کا ذکر ہے جس کو ہر کوئی نہیں پہچان پاتا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت کا ذکر اس طریقے سے کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں شرح صدر، سینے کو کھول دینا، سینے کو کشادہ کر دینا، اس کے معنی یہ آتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو علوم و معارف سے بھر دیا، نبوت کے علم سے بھر دیا، اور اسی طریقے سے آپ کے سینے کو ہم نے علم و حکمت سے بھر دیا، اخلاق سے بھر دیا۔ اور ایک معنی اس کا کچھ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے، سینے کو کھول دینا یعنی سینے کو چاک کرنا، سینے کو چیر دینا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کئی مرتبہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا ہے۔ لیکن اصل مطلب اس کا وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ آپ کے سینے کو نبوت کے لیے تیار کر دیا، آپ کے سینے کے اندر علوم و معارف کے سمندر بھر دیے، چنانچہ دنیا کا کوئی انسان یا سارے کے سارے انسان مل کر بھی آپ کے علوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو اتنا علم دیا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے تھے۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کھولا ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے،
ہم نے آپ کے سینے کو علوم و معارف سے بھر دیا ہے اور آپ کو یہ بات معلوم بھی ہے۔ دوسری نعمت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی یا کمر جھکا رکھی تھی۔ انقض ظہرک کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کمر آپ کی جھکا رکھی تھی۔ بوجھ کی وجہ سے آدمی کی کمر جھک جایا کرتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو نبوت کا بوجھ دیا گیا، نبوت کا فریضہ جو آپ پر عائد کیا گیا، شروع میں آپ پر اس کا بوجھ سوار رہتا تھا، آپ کو بڑا بھاری لگتا تھا، اور نبوت سے پہلے بھی آپ اس فکر میں رہتے تھے کہ اس قوم کی کیسے اصلاح ہوگی، کہ یہ قوم انتہائی ذلت میں پہنچی ہوئی ہے اور بت پرستی میں مبتلا ہے، تو کس طریقے سے اس قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم نے جو نبوت کا بار آپ پر ڈالا ہے، جس کو آپ بوجھ سمجھتے تھے، چنانچہ جب آپ کو شروع میں وحی آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ مجھے بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے، مجھ کو تم چادر اڑا دو۔ تو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، اور یہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو ختم کر دیا۔ اور اس بوجھ سے وہ بوجھ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سمجھ کر کیے، حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کر لیے، لیکن بعد میں ان کا خلاف اولا ہونا معلوم ہو گیا کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو کام آپ نے کیے ہیں یہ کام بہتر نہیں ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ درجے کا تعلق تھا، قرب تھا، اور آپ کی شان بہت زیادہ بلند تھی، جس کی بنیاد پر آپ اس کو ایسا محسوس کرتے تھے جیسا کہ کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کام کی وجہ سے آپ ہمیشہ مغموم رہا کرتے تھے، غم زدہ رہتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر بتا دیا کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ سے ایسی باتوں کا مواخذہ نہیں کریں گے، ایسے اعمال پر آپ کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، بلکہ آپ سے جتنے بھی ایسے کام صادر ہوئے ہیں ہماری طرف سے معافی کا اعلان ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ جو کام خلاف اولا ظاہر ہوئے ہوں، صادر ہوئے ہوں۔ دیکھیے، آدمی کو جتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جتنا قریبی ہوتا ہے تو اس کی اتنی ہی پکڑ ہوتی ہے، ذرا سی چوک پر بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چوک ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہ سمجھ کر غمگین رہتے تھے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو بوجھ جس کو تم محسوس کر رہے تھے ہم نے اس کو آپ سے دور کر دیا، آپ سے سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں۔ سورہ فتح کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ آپ سے جو گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ پہلے ہو چکے ہوں چاہے وہ بعد میں ہوں، یعنی گناہ سے مراد یہی ہے کہ بھول چوک ہو جائے، تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ جو آپ سے صادر ہو چکے ہیں یا ہوں گے بعد میں، ہم نے آپ کو تمام گناہوں سے معاف کر دیا، آپ بالکل معصوم ہیں۔ تو ایک نعمت تو یہ ہوئی کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ ہو گیا تھا
کہ جس وقت آپ کو نبوت ملی ہے اس وقت پورے عالم میں، پورے مکے میں کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور آپ اس ماحول سے خوب واقف تھے۔ ایسے ماحول میں توحید کا کلمہ بلند کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کو بولنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اس لیے آپ یہ کام کرتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی بھی دی۔ تیسری نعمت